وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ جمعہ آیت نمبر 1، موضوع کیا ہم نے اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا كونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری إلى الله قال الحواریون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ جیسا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا، اللہ کی راہ کی طرف میرے مددگار کون ہیں؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور دوسرا گروہ کافر ہو گیا، سو ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے تھے ان کے دشمنوں پر مدد فرمائی، پس وہ غالب ہو گئے۔ سامعین اکرام، سورہ جمعہ آیت نمبر 1، یسبح للہ ما فی السماوات والارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں موجود ہے اور جو زمین میں ہے، وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، غالب ہے، حکیم ہے۔ سامعین اکرام، سورہ جمعہ، اس میں 2 رکوع ہیں سامعین اکرام، ایک جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ، اور اس کے بعد ایک رکوع ہے، لیکن یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی جو شان نزول ہے یہ 7 ہجری کا ہے، اور جو اس کے بعد ہے وہ 1 ہجری کا ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتانا تھا۔ دوسرا اس میں جو مضامین ہیں، ایک تو یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کی شان میں یعنی ان کی شان بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی، یہ ابھی ہم بات کرتے ہیں، یعنی ایک مقدمہ تو اس کا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی شان میں ان کے فرائض، ان کے منصب کے فرائض اور ڈیوٹی بتائے ہیں
کہ ان کے اور پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ جن لوگوں کو ذمہ داری دی گئی اور انہوں نے پوری نہ کی تو ان کا کیا انجام ہوا۔ اور اس میں جمعے کے آداب کے بارے میں بھی بیان ہے، وہ اپنے وقت کے ساتھ آئے گا، لیکن سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات یسبح للہ۔ جو مخلوقات آسمانوں اور زمین میں پائی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اس کی میں نے گزشتہ یعنی یہ جملہ جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ ارد گرد کی جو بھی صورتیں ہیں ان میں سے اکثر صورتوں میں یہ جملہ استعمال ہوا ہے۔ اس میں غرض یہ ہے، میں نے گزشتہ صورت میں بھی آپ کو یہ بتائی تھی، وہاں تھا یسبح للہ اور یہاں یسبح للہ، تو تسبیح بہرحال دیکھیں انسان آ کے اکڑ خانی شروع کر دیتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی ثقلین کو لگا لیں، لیکن یہ ثقلین اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور پھر ان کو مجبور نہیں کیا، یعنی اس کام کے لیے۔ باقی تمام چیزیں سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہیں ان میں ہر ایک اپنا اپنا مقصود جو مقصد ہے وہ یعنی پورا کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی اجازت نہیں دی ہے کہ وہ کوئی انحراف کر سکیں، اپنی حد سے انحراف کر سکیں۔ یہ انسان ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے۔ کیوں اب آپ سوال کریں گے نا کیوں اس کو اجازت دی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو انسان کا مقصد پیدائش ہے، یہ جب بھی میں آپ کو انسان کہتا ہوں نا تو اس کے ساتھ وہ جنات شامل ہوتے ہیں۔ بہرحال چونکہ فضیلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اور ہدایت میں بھی جو جنات ہیں ان کے تابع ہیں، تو اس کا عام طور پہ تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ وہ اس کے ہدایت یعنی جنات جو ہیں ہدایت میں بھی انسان کے تابع ہیں، وہ مضامین سے واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور اس کا اب سوال یہ ہے کہ اس کو مجبور کیوں پیدا نہیں کیا گیا؟ اور یعنی اتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنا دی اور اس کو جائے امتحان قرار دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، یہ دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے اپنے ارادے اور اختیار سے۔ ایک بات جو ہے میں آپ سے نہایت آہستگی سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ پالیسی ہی نہیں ہے کہ انسان کو ہدایت کے لیے مجبور کرے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ ابھی کل ہی میں انٹرنیٹ پہ وہ ایک صاحب تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو قرآن کی منچاہی تشریحات کر رہے ہیں بغیر اللہ کے رسول کے اور مسلمانوں کے برخلاف۔ یعنی میں ویسے ہی آپ کے سامنے ایک بات کروں، لیکن اب یہ ہے کہ وہ لیکچرز بھی دے رہے ہیں، یوٹیوب پہ ان کے لیکچرز موجود ہیں، ان کے فالوورز بھی موجود ہیں، اور لوگ لاعلمی کی وجہ سے ان کے جو بد کلامی ہے اس پہ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، جزاک اللہ سبحان اللہ، جو کمنٹ سے آتے ہیں نا۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں ہماری قادیانی جو ان کی جھوٹ جو ہے بالکل واضح ہے کہ انہوں نے ایک عام انسان کو نبی کا درجہ دے دیا ہے، اور اس کی اتنی یعنی تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی اب ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان سے وہ یعنی زور کم ہو گیا ہے، لیکن ان کا زور جو ہے ابھی بھی مطلب ان کی جو تبلیغ ہو رہی ہے قادیانیوں کی، جو تبلیغ ہو رہی ہے، وہ اپنے رسول کی شان میں قصیدے پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ان کو نہیں روک رہا، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، روک کی نہیں رہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پاؤں کیوں نہیں شلل کر دیتا، ان کی زبانیں کیوں نہیں، ان پہ پتھر کیوں نہیں برساتا، اپنے ہمارے نبی کے شان میں وہ گستاخی کرتے ہیں،
تو لیکن اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اسی طرح دیکھیں جو غلط عقیدے والے لوگ ہیں، ہندو ہیں، تو اب وہ تمام ہندو جو ہیں بس ان کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، مشرکوں کو بھی دے رہا ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے، اور ان کو ان کے راستے میں توفیق بھی عطا فرما رہے ہیں. یعنی کوئی برا کام کرنا چاہے تو اس کو برا کام کرنے دیا جاتا ہے، اس سے روکا نہیں جاتا. تو یہ دیکھیں سوچنے کی بات ہے کہ کیوں یعنی اب ہم یہ یعنی ہمارے اپنے خیال میں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں روکنا چاہیے، یا ہم بعض اوقات ایسا کر لیتے ہیں کہ بعض لوگ ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار جب ہماری قسمت میں ہوگا تو ہو جائے گا. یعنی نیکی جب ہماری قسمت میں ہوگی، سیدھا راستہ ہماری قسمت میں ہوگا، قسمت کے ساتھ مشروط کر دیتے ہیں. تو یہ تو قسمت کے کھیل نہیں ہے، یہ تو آپ ہدایت اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے پیش کر کے پھر فرمایا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے اس کو مان لے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے. اللہ یعنی یہ ایک نقطہ آپ ذرا یعنی اپنے یعنی یاد کر لیں ایک نقطہ. اللہ تعالیٰ کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ، ہر ایک کو ہم توفیق دیتے ہیں. جو شراب پینے لگتا ہے اس کے ہاتھ شل نہیں ہوتے، جو زنا کرنے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھرپور موقع دیتے ہیں، ہر ایک کو موقع دیتے ہیں. ایک یہ بات مطلب ہدایت کے لیے ہماری ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے لیکن ہمیں مجبور نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ مجبور کرتا بھی نہیں ہے. دیکھیں کب سے امت مسلمہ کا زوال شروع ہے اور اس وقت اس کے زوال کی انتہا ہے. یعنی سقوط بغداد کے وقت امت مسلمہ پہ زوال آ چکا تھا. یہ تو بعد میں ان پہ عذاب کے کوڑے برسے ہیں نا، لیکن اب تک آپ دیکھ لیں کہ ہم نے یعنی اپنے کردار کو سنبھالا نہیں ہے، ہم نے حقیقی کلمہ نہیں پڑھا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یا اللہ تعالیٰ نے دوسری کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آئے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اور جو حق سے اس نے نازل کیا ہے اس کے لیے جھک جائیں. تو ہمارے دل نہیں نرم ہو رہے، ہمارے دل سخت ہیں سخت ہیں سخت ہیں، اور پھر کفر کا غلبہ ہے، اور مسلمان آج ذلیل ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ یعنی اس کے اعمال سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے. لیکن اب یہ ہے نا کہ ہم نے جاگنا ہے. اب اس تمام سنیریو میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے جاگنا ہے خود، اور جاگنے کے بعد جو ہے اپنی راہ متعین کرنی ہے، اپنے لیے ایک منزل بنانی ہے. اس منزل سے برخلاف جو کہ ہم نے ابھی اپنے لیے منتخب کی بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ذلیل دنیا. ذلیل دنیا کو ہم نے اپنی کعبہ اور قبلہ بنایا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں بجائے اس کے کہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر دوڑیں، ہم نے دنیا کی طرف دوڑ لگانی شروع کی ہوئی ہے اور دنیا کے بندے بن گئے. اور اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، تعس عبد الدینار و تعس عبد الدرہم، درہم کا بندہ تباہ ہو جائے، لعنت ہو اس پہ، تباہ ہو جائے، اور دینار کا بندہ بھی تباہ ہو جائے. تو یہ اس وقت جو ہے ہماری جو پوزیشن ہے وہ ایک لعنتی قوم کی سی ہے، جیسا کہ لعنت اللہ کی لعنت اور غضب کے مستحق ہوئے تھے یہود و نصارہ. تو اس وقت یعنی ہم جو کہ ہم نے اپنی ذمہ داری بھی بھولی بھی ہے، اور اپنی منزل کو بھی ہم نے رد کر دیا ہے کہ نہیں، اللہ کے پاس ہم نے نہیں جانا، اللہ کے لیے کوشش نہیں کرنی، اللہ کو نہ منزل بنانا ہے نہ اس کے راستے میں کوشش کرنی ہے. لیکن میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. یہاں جو پہلی آیت ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض الملک قدوس عزیز حکیم، 4 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان، وہ پھر میں ابھی اللہ نے چاہا تو بیان کروں گا. لیکن پہلے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، یعنی ہم نے یہ دیکھنا چاہیے
ہم نے اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے کہ کیوں آخر اللہ تعالیٰ سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا جو مقصد پیدائش ہے ہم اس کو قبول کرنے پہ آمادہ نہیں ہے، جبکہ ساری کائنات تو اس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، یعنی جو مقصد اس کے ہیں وہ پورے کر رہی ہے۔ تو وہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، یہ چنگیز خان نے سقوط بغداد کے بعد، یعنی اچھے لوگ بھی تھے اس وقت، یہ نہیں لیکن قلیل مقدار میں تھے، ایک عالم تھا یا جو بھی تھا، تو مسلمان تو معتوب تھے اور ان کو قتل کر دیا جاتا تھا جو بھی تھوڑی سی بھی حرکت کرتا ہے یا ان کو ناراض کرنے کی۔ تو ایک عالم تھے، یہ کتابوں میں واقع آتا ہے، تو ایک عالم تھے اور ایک چنگیزی تھا، تاتاری تھا یا چنگیز، ہلاکو خان کے تاتاری تھے میرے خیال سے۔ تو اس نے، وہ ظاہر ہے کہ حاکم تھا، اس نے ان عالم سے پوچھا، یعنی بطور مذاق کے، کہ بتاؤ کہ تمہاری داڑھی اچھی ہے کہ یا میرے کتے کی دم؟ تو وہ تو عالم تھے، میں نے آپ کو کہا کہ معاشرہ جتنا بھی خراب ہو جائے اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں اگر اپنے رب کی بندگی میں مصروف ہوں تو تمہارے کتے کی دم سے میری داڑھی زیادہ اچھی ہے، لیکن اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اس قسم کا کوئی واقعہ ہے جو بھی الفاظ تھے ان کے، لیکن اگر میں اپنے رب کو ناراض کر رہا ہوں یا اس کی احکامات کی خلاف ورزی میں مصروف ہوں تو تمہارے کتے کی دم میری داڑھی سے اچھی ہے۔ تو بہرحال یہ انہوں نے جواب دیا، اور یہ بات ٹھیک بھی ہے۔ دیکھیں یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائی ہے کہ ان کی مثال جانوروں کی ہے، لیکن یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ تو دیکھیں آج بھی ہماری حیثیت جو ہے وہ تو مثال جانوروں کی سی ہے کہ ان کو کوئی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، لیکن حقیقت میں جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھ بوجھ تو رکھتے ہیں اور ہم پہ جو ذمہ داری ہے وہ بھی ہم نہیں پوری کر رہے، جبکہ تمام جانور جو ہیں اپنا مقصد پیدائش اپنی اپنی جگہ پورا کر رہے ہیں، تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ آپ ذرا نوٹ کر لیں۔ بہرحال یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات والارض وما فی الارض، کہ دیکھو اے انسان، جو تم نے اپنے مقصد حیات سے منہ موڑ لیا ہے اور تمہارا دل میری یاد سے غافل ہے، تم دیگر مخلوقات کو تو دیکھو، جو آسمانوں اور زمین میں اس میں جو بھی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، یعنی اپنا اپنا کام پورے انہماک سے سر انجام دے رہی ہے۔ اب شہد کی مکھی کو دیکھیں، شہد، یہ میں اکثر آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں، مثال سمجھنے کے لیے ہوتی ہے۔ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کو اور کوئی کام نہ آتا ہے نہ کچھ کرتی ہے، نہ وہ کر سکتی ہے، یعنی اپنا کام بخیر خوبی اور بطریق احسن وہ انجام دے رہی ہے مکھی جو ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ وہ تو مکھی تو کائنات کا ایک حصہ ہے، مخلوقات کا ایک حصہ ہے، اسی طرح تمام مخلوقات جو ہیں وہ اپنا اپنا کام جو ہے سر انجام دے رہے ہیں، جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اب یہ ہے نا کہ اس میں ہمارے لیے درس عبرت یہ ہے کہ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، تمہیں یہ خواہشات دنیا پورا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا، تمہیں ہوائے نفس کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندگی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم رب سے ملاقات کے اہل ہو جاؤ گے۔ تو تم کیوں باقی تمام مخلوقات کے جو فعل وہ انجام دے رہے ہیں اس کے خلاف کیوں چل رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو ناراض کیوں کر رہے ہو؟ تم دیکھ لو، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین میں، آسمانوں اور زمین میں، ان کائنات میں جو بھی مخلوقات ہیں اپنا کام، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ،
ہر ایک مخلوق اپنا کام اور اپنی تسبیح کو جانتی ہے کرنے کا طریقہ۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ الملک، پاک، غالب اور حکیم، اس میں بھی تھوڑا سا ہم نے سوچنا ہوگا۔ الملک کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ۔ دیکھیں بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی جاتی ہے۔ بادشاہ مقتدر بھی ہوتا ہے اور انعامات بھی دے سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے۔ بادشاہ کی دیکھیں یعنی یہ تو عام بادشاہوں کا، یعنی جس کی چاہیں گردن اڑا دیں بادشاہ، اور جس کو چاہیں خلعت عطا کر دیں۔ عام طور پہ میں زمینی یہ جو جھوٹے بادشاہ ہیں نا، ان کی میں بات کروں۔ اللہ تعالیٰ جو جن کو کچھ حیثیت دے دیتا ہے۔ اب بادشاہوں کے اب کیا ہے کہ ایک شاعر صاحب آتے ہیں، وہ انہوں نے قصیدہ لکھ لیا، ان کو کچھ انعام کا لالچ ہوا، قصیدہ لکھ لیا، بادشاہ کی حضور خادم دربار میں پیش ہو کے قصیدہ پیش کیا، بادشاہ نے ہیرے جواہرات اور انعام و اکرام سے نواز دیا۔ تو یہ تو زمینی بادشاہوں کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن حقیقی جو بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ سے میری مراد جب کہ ساری کی ساری طاقت کا مالک وہ ہے، بادشاہت اختیار سارا اس کے ہاتھ میں ہے، بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کا اختیار جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ حقیقی بادشاہ ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، ساری قوت اب بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ یعنی موجود ہے، ہمارے ساتھ ہے، یعنی ہمارے افعال کو دیکھ رہا ہے، اور ہمیں سزا دینے پر بھی قادر ہے اور انعام دینے پر بھی قادر ہے۔ تو کیوں نہ اس بادشاہ کے سامنے سر جھکا دیں اور اس کی بندگی اور غلامی اختیار کر لیں، کیونکہ بادشاہ تو وہ ہے۔ عام طور پہ دیکھیں یہ تو یعنی شخصیت پرستی تو ہمارے معاشرے میں بہت ہو گئی ہے، بڑھ گئی ہے۔ جو بھی صاحب اقتدار ہو تو بس اسی کے پیچھے لوگ جائیں گے اور دوڑیں لگائیں گے، اور یہ ہوگا، یہ سارا آپ کو معلوم ہے، اور اپنے آپ کو اس کی نسبت سے پکارنے کہ بھئی یہ تو وزیر اعظم کا خاص آدمی ہے، یہ تو ڈی آئی جی صاحب کا خاص آدمی ہے، یہ تو وزیر اعلیٰ کا خاص آدمی ہے۔ اور وہ بعض اوقات وہ بادشاہ سلامت بھی کہتے ہیں یہ میرا بندہ ہے، ہمارے بندوں کو پولیس نے اٹھا لیا۔ یہ کتنی یعنی مذاق سی بات ہے نا، کہ جو حاکم ہے بعض اوقات، یا کوئی سیٹ ہے یا جو کوئی نواب ہے، وہ کہتے ہیں میرے بندے، یہ میرے آدمی ہے۔ تو بہرحال نہیں، حقیقی مالک بادشاہ اور تمام طاقت کا مالک صرف ایک ذات ہے، کون؟ اللہ۔ عمومی طور پہ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ یہ طاقتور ہستی کے سامنے سر جھکاتا ہے، اور یہ فیاض ہستی کے سے آسرا پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے نقصان سے بھی ڈرتا ہے۔ یعنی طاقت، ساری طاقت کا مالک تو ایک ہے، اللہ۔ تو ہمیں یعنی اس میں ہمارے لیے مضمون یہ ہے الملک میں کہ دیکھو، یعنی یہ تو دیکھیں ابھی تذکرہ آ رہا ہے یعنی ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہیں نہ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ملک، الملک، بادشاہ میں ہوں۔ اب بعضوں نے جھوٹے طور پہ ملک فہد اور ملک شاہ فیصل اور ملک لگا دیے۔ بادشاہ دینے والا ایک ذات ہے، اللہ۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اور یہ میں تھوڑی سی اس لیے بھی اس میں وضاحت کرتا ہوں کہ ہم مجاز کے سامنے، غیر اللہ کے سامنے ہم سر جھکا دیتے ہیں اور اس سے طمع اور آسرا رکھتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ ایک اللہ ہے دینے والا، بس۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دینے والا ہے، جو نقصان اور نفع کی طاقت رکھتا ہے، اس سے آپ نے اپنے یعنی امیدیں رکھنی ہیں، اس کے سامنے سر جھکانا ہے، اس کے حکم کو ماننا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ
بدر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ. اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان کو تم سے ہٹانے والی کوئی ذات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی فائدہ دینا چاہے تو کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ تمہیں اس سے روک لے. اس سلسلے میں وہ ایک کلمہ بھی ہے نا ہم جو پڑھتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، ایسی آیت ہے نا. تو یا دوسری اللہم لا مانع لما اعطیت ولا منعت لما اعطی، یہ سارا مضمون ہے. تو دیکھیں بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے، بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے آپ اس سے امیدیں باندھ لیں، اور جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کی یاد سے دل بھلا دیں. کتنی زیادہ بے وقوفی ہے. آ رہی ہے سمجھ بات؟ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال میں آپ سے اتنا ہی عرض کر رہا ہوں کہ جو ملک ہے، بادشاہ جو قدرت والا ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو سب کچھ دے بھی سکتا ہے اور آپ سے چھین بھی سکتا ہے، تو اس کے سامنے سر جھکانا چاہیے. القدوس پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. تو قدوس کا میں نے آپ کو یعنی یہ گزشتہ صورت میں بھی غالباً آئی تھی. تو قدوس کا مطلب پاک، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک. ہمیں تو وہ شعر ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ہم نے تو غیر اللہ سے اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں ہے اور غیر اللہ پہ اعتماد ہے. یعنی اس بارے میں دیکھیں سوچنا چاہیے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو بہت کمزور سمجھ لیا ہے، اور اس کو یعنی معاذ اللہ اس میں کچھ چند نقائص بھی آپ نے معلوم کر لیے. معاذ اللہ وہ تو ہر نقص سے پاک ہے، اور وہ بڑا رحیم کریم ذات ہے. اور پھر العزیز کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غالب اور بے مثل غالب. تو یہ تمام صفات ایسی ہیں کہ اس کو دیکھ کے انسان کو اس ذات کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے اور ان احکامات پر عمل کرنا چاہیے جو انہوں نے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں دی ہیں. اور اس کے ہر کام میں، ہر حکم میں حکمت ہے. الحکیم یعنی وہ تو دانائی والی ذات ہے، اس کے ہر کام میں، ہر حکم میں حکمت ہے. تو آپ کو اس کا حکم سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اگر اس نے حکم دے دیا تو بس وہ کام آپ نے کرنا ہوگا، اس کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. ترجمہ سنا دیں. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. جو مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. وہ بادشاہ ہے، پاک ذات ہے، غالب ہے اور دانائی والا ہے، حکیم ہے، دانا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. Everything in the heavens and the earth glorifies God the sovereign, the holy, the almighty, the wise. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔